میرا نام مفتی محمد زبیر ندیم ہے اور میں ٹرانسپیرنٹ ہینڈ ٹرسٹ کا شریعہ کنسلٹنٹ ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے مالدار لوگوں پہ فرض کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس مال پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، 4 طرح کے اموال پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سب سے پہلی چیز سونا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس کوئی سونا چاہے کسی بھی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، ڈلی کی شکل میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، وہ استعمال کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اور دوسری چیز چاندی ہے۔ چاندی کا بھی معاملہ وہی سونے والا ہے کہ وہ زیورات کی شکل میں ہے یا ڈلی کی شکل میں ہے یا اینٹ کی شکل میں یا کسی بھی صورت میں ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ تیسری چیز نقدی ہے۔ نقدی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو پیسے ہیں وہ چاہے آپ کے پاس کیش کی صورت میں پڑے ہیں یا بینک اکاؤنٹ میں ہے یا جائز کیش، ایزی پیسہ وغیرہ، اس طرح کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں ان کے اندر جو اماؤنٹ رکھی جاتی ہے وہ ساری کی ساری نقدی شمار ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی کو آپ نے کوئی پیسے ادھار دیے ہیں یا کسی کاروبار کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، وہ ساری کی ساری آپ کی کیلکولیٹ ہوگی اور اس کا شمار ہوگا نقدی کے اندر اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ چوتھی چیز مال تجارت ہے۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اس نیت سے بندے نے خریدا کہ اس کو بیچوں گا، یہ مال تجارت ہے اور اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اب ان کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جس دن آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس دن ان کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ان کی مالیت نکالی جائے گی کہ سونے کا ریٹ کیا ہے، چاندی کا ریٹ کیا ہے، یا جو آپ کا مال تجارت ہے، ٹریڈنگ ایسٹس ہیں، ان کی جو اس دن کی ویلیو ہوگی اس کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ان کی ٹوٹل مالیت نکالیں گے اور مالیت نکالنے کے بعد آپ کی جتنی بھی لائبلٹیز ہیں اس کو ان میں سے مائنس کیا جائے گا اور جو نیٹ اماؤنٹ آئے گی اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کا 2.5 یعنی 2.5% اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا زیادہ چیزیں ہوں تو اس صورت میں ان کی مالیت نکالی جائے گی۔ اگر ان کی وہ جو مالیت ہے وہ 52.5 تولے چاندی، جس کی آج کے حساب سے قیمت تقریباً 1,34,000 روپے بنتی ہے، اگر اس کے برابر کسی بندے کے پاس سونا، چاندی یا کیش یا مال تجارت ہے تو اس بندے کے اوپر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے مصارف زکوٰۃ بیان فرمائے کہ زکوٰۃ کے مصارف اور زکوٰۃ کے مستحق یہ لوگ ہیں۔ یہ 8 مصارف ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اب مستحق کی پہچان کیسے ہوگی؟ جس بندے کو زکوٰۃ دی جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ مستحق زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں 4 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مستحق مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر غیر مسلم کو زکوٰۃ دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مستحق غیر سید ہونا چاہیے، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زائد سامان بھی نہ ہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس مستحق کو مالک بنایا جائے۔ جو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا مستحق ہے اسے اس زکوٰۃ کا مالک بنایا جائے۔ اگر کسی بندے کو مالک نہیں بنایا جائے گا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ ہر مستحق کو دی جا سکتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی اور اپنے دادا دادی کو نہیں دی جا سکتی، اور اسی طرح اپنے بچوں کو اور اپنی آگے والی نسل کو نہیں دی جا سکتی۔ البتہ بہن کو، بھائی کو اور اپنے دیگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہینڈ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ زکوٰۃ کیلکولیٹر دیا ہے۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں، آپ کے سامنے ایک ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا اور وہاں پہ آپ نے اپنی جو اماؤنٹ ہے اس کو انٹر کرنا ہے۔ سونے کی مالیت کتنی ہے، چاندی کی مالیت کتنی ہے، اور اس کے بعد ساری چیزیں آپ وہاں پہ مینشن کریں گے
تو آپ کی ٹوٹل کتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ کی کیلکولیٹ ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے ذریعے آپ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر آپ نے زکوٰۃ و عطیات نکالنے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہینڈ کے ساتھ تعاون کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. Subscribe to Transparent Hands YouTube channel.